میں تیری نسلوں کو وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کے دکھاؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ بہت کمال چیز ہے۔ میرا تو مشورہ ہے سفر کے مہینے میں، کیا خیال ہے؟ بولیں، سفر کے مہینے میں اگر آپ فیصلہ کر لیں۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود ہیں اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام پہ آج دنیا جانتی ہے، وہ نور الدین زنگی ہے، وہ صلاح الدین ایوبی ہے، یا آل رسول کی باقاعدہ اور پر نور ہستیاں ہیں، ان نام کے پیچھے اللہ کا نام ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو پیٹ نہیں کی، اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کو، اللہ کا نام جانا اور اللہ کے نام کو زندگی کا ساتھی بنایا۔ رب نے انہیں بھی پالا، ان کی نسلوں کو بھی پالا، ان کی نسل در نسل پالا، نسل در نسل۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ بولیں، بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا ابا نیک تھا۔ ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا۔ عجیب بات، 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا۔ وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کی نیکی خزانے کی شکل کام آئی۔ کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی، جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں، زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے۔ ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا، اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں۔ کان ان کا ابا نیک تھا، اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے۔ ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جوان ہو کر۔ جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا۔ اللہ اسے کھلاتا ہے، پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں۔ انڈیا میں ایک بہت بڑی دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، صدیوں پرانے بزرگ ہیں، اور صاحب کمال عظیم انسان تھے۔ ایک جادوگر نے پوچھا، جادوگر نے ان پہ جادو کیا تو جن آیا جادو کے لیے، کہنے لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس، میرے پر جادو کرتا ہے۔ جن طاقتور تھا، ان کے سامنے طاقت کس کی ہو؟ اللہ نے روح کی سمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے، جن گردن سے پکڑ کے لے آیا۔ انہوں نے کہا تو کون؟ میرے تابع ہے۔ انہوں نے کہا وہ تجھ سے بڑی ایک اور ہستی ہے۔ انہوں نے کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے۔ انہوں نے کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو؟ معافی مانگو، معاف کر۔ لوگوں نے پیسے دیے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ہم گمراہی سکھاتے ہیں، اس پیر کو ہی مار دے۔ تو ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کا بیٹا، اس نے مجھے 500 ریال دیے ہدیہ، میں نے بسم اللہ کر کے لے لی۔ جدہ کی بات، ان کے ماموں کے گھر، ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا، وہ بھی تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی، حج پہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ۔ بڑوں کا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں۔ باہر نکلے تو میں نے وہ ہدیہ انہیں دیا، 500 ریال کا۔ مجھے کہنے لگے میں نے دیا، میں نے کہا آپ نے دیا؟ اب یہ میں نے دیا، آپ کا تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا۔ اور
اس کے منہ سے پتہ ہے کیا لفظ نکلا؟ بہت ہیں، جائیدادیں، باغات، زمینیں، پراپرٹیاں، مال بہت۔ وہ اتنا منہ بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے، منہ بھر کے سمجھ رہے؟ اب وہ منہ بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں؟ لفظ لے آیا ہوں، لے جا میرے پاس نہیں ہے، کیفیات میرے پاس نہیں ہے، جذبات میرے پاس نہیں ہے۔ بہت ہے۔ انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنا کچھ ہو، ارے نسلیں پلتی ہیں اللہ والے، نسلیں پلتی۔ اگر عیش کرنا ہے تو پھر میں سورت قریش کی اجازت دوں، اور نہیں کرنے تو تیری مرضی۔ سورت قریش نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں۔ میری بات یاد رکھ، خوش قسمت ہے جس کی زبان پہ سورت قریش چڑھ گئی ہے، خوش قسمت ہے جس کی پر سورت قریش آ گئی ہے، خوش قسمت دل ہے جس کے اوپر سورت قریش غالب ہو گئی ہے، خوش قسمت گھر ہے جس کے اندر سورت قریش پڑھی جاتی ہے، خوش قسمت قبیلہ ہے جس میں سورت قریش پڑھنے والے ہیں، خوش قسمت زبان، گھر، دل، جسم جہاں سورت قریش جاری ہوتی ہے وہ خوش قسمت ہے۔ آپ کو یاد ہے جو بندہ کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ بھی کھانے کی دعا ہے، اور بھی دعائیں ہیں، اور ایک بار سورت قریش پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا، کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، صحت بنائے گا۔ کھانا کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں نہیں، اللہ اس کو صحت بنائے گا جو ایک بار پڑھے گا، اور اس کھانے سے جو طاقت ملے گی اللہ اس کو نور، نورانیت، روح، روحانیت، عبادت میں خرچ کرائیں گے جو ایک بار پڑھے گا۔ اور جو دوسری دفعہ پڑھے گا کھانے کے بعد، اللہ اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا، اس کا کھانا دے گا، اور خدا لاجواب کھانے اور رزق بے بہا ہو جائے گا، اور لاجواب کھانے ہوں گے، دسترخوان وسیع ہوگا، رزق بے بہا ہو جائے گا۔ اور جو تیسری اور آخری دفعہ کھانے کے بعد سورت قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، پہنائے گا بھی صحیح۔ یہ تو کھانے کے بعد صرف 3 بار کی، اگر کوئی زیادہ پڑھ لے پھر بولے، یہ تو 3 بار کی طاقت ہے۔ اور جو سفر کے مہینے میں اگر سورت قریش پڑھ لے اور طے کر لے کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے، نسلوں سے غربت، نسلوں سے فقر، نسلوں سے فاقے، نسلوں سے فقیری، نسلوں سے یہ زندگی نسلوں میں چلتی، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی۔ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں، بیماریاں، تکلیفیں، ناکامیاں، مشکلات، مقدمات، قتل و غارت، حالات، تنگیاں، تنگ دستیاں، اس کی طاقت نسلوں میں چلتی ہے۔ یہ چیزیں ان سے نسلوں سے ختم ہوتی ہیں۔